الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. وقال عليه الصلاة والسلام ما تعدوا رعة فيكم قيل الذي لا يصرعه الرجال وقال ليس الشديد بالسرع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں. لقمان حکیم کے نام سے معروف ہیں. حکیم سے مراد طبیب نہیں ہے بلکہ سمجھدار آدمی مراد ہے، جو پتے کی بات کرتا ہے، جو برمحل بات کرتا ہے، بے تکی بات نہیں کرتا. تو ان کی چند نصیحتیں ان کے بیٹے کے نام ہیں جن کو اللہ نے قرآن پاک میں جگہ دی ہے، اور نہ صرف جگہ دی ہے بلکہ پوری سورت جس میں وہ نصیحتیں ہیں اس کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں جگہ دے کر یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے کے لیے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحتیں ہیں. اور اگرچہ یہ لقمان کی زبان سے باتیں نکلی ہیں لیکن جب میں نے اس کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے تو اب یہ باتیں میری ہیں، لقمان کی نہیں ہیں. تو ان نصیحتوں کو بڑا پیاری نصیحتیں ہیں، پورا رکوع ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے لے کر رکوع یہ 21ویں پارے کی صورت ہے. اس کو پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہمارے عمل میں لے آئے. تو یہ آخری نصیحت ہے جو آج کی نشست میں ہم نے تلاوت کی ہے، جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہے. اور اگر ترتیب میں دیکھی جائے، ترتیب عملی میں دیکھا جائے تو یہ پہلی نصیحت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لقمان علیہ السلام یا حکیم کی جو نصیحتیں ہیں وہ ایک انسان کو
انسان کامل بنانے کے لیے ہیں کہ آدمی عام آدمی نہ رہے بلکہ ایسا انسان بن جائے کہ جس سے خیر ہی وجود میں آئے، جس سے شر نہ نکلے بلکہ خیر نکلا کرے۔ تو ایسا انسان کامل جو اصلاح یافتہ ہوتا ہے، اس کی اصلاح کا پہلا قدم وہ ہے جو اس نصیحت میں ذکر ہوا ہے۔ اصلاح یافتہ ہونے کا پہلا قدم وہ ہے جو اس نصیحت میں لقمان حکیم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس نسبت سے عرض کیا کہ یہ اگرچہ ترتیب میں قرآن پاک کی ترتیب بیانی میں یہ آخری نصیحت ہے، مگر ترتیب عملی میں یہ پہلی نصیحت ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے، وقصد فی مشیک، اے میرے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال پا جاؤ، افراط اور تفریط سے بچ جاؤ، شدت سے، حد سے زیادہ شدت اور حد سے زیادہ نرمی، اس سے دور رہو، اعتدال کی زندگی گزارو، کنجوسی بھی نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو، بہت زیادہ سختی بھی نہ کرو اور بہت زیادہ نرم ہاتھ بھی نہ چھوڑو۔ ہر زندگی کے معاملے میں اعتدال کی نصیحت ہے۔ بہت لمبا موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کا اللہ موقع عطا فرمائیں گے۔ آج کی نشست میں جو مقصود ہے وہ اگلا جملہ ہے، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھا کر، دھیما رکھا کر، نیچا رکھا کر، چلا کر نہ بولا کر، کرختگی سے نہ بولا کر، اور ایسا رویہ اور ایسی آواز نہ ہو کہ تیرے سے بات کرتے ہوئے لوگ ڈریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آواز میں نرمی پیدا کر اور دھیما پن پیدا کر، لہجے میں مٹھاس پیدا کر، کیونکہ چلانا اور اونچی آواز سے بولنا، چیخ کر بولنا، چلا کر بولنا، غصے میں آ جانا اور اپنے آپ سے باہر ہو جانا، غصے میں بے قابو ہو جانا اور اس میں پھر آواز کو بلند کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تم سمجھو کہ یہ مردانگی ہے، نہیں، مردانگی نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ کمال اس لیے نہیں ہے کہ اگر آواز کا اونچا کرنا، چیخ کر بولنا، چل کر بولنا یہ کوئی کمال ہوتا تو سب سے بڑا باکمال گدھا ہوتا۔ ان انکر الاصوات، حالانکہ تم سب لوگ سمجھتے ہو کہ گدھے کی آواز بڑی کرخت ہوتی ہے، بڑی کری ہوتی ہے، سن کر طبیعت جو ہے وہ اس میں ایک متلی کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اگر اونچی آواز سے بولنا کمال ہوتا تو گدھے کو باکمال ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گدھا تو بہت نیچے ہے، گھوڑے سے بھی نیچے ہے، جس کو اللہ نے باکمال مخلوق بنایا ہے۔ بہرحال انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات، کہ جس کی تخلیق کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین و زیتون جو ہے یہ فلسطین کے علاقے کا پھل ہوتا تھا، انجیر اور زیتون، اس کی قسم کھائی۔ اور پھر طور سینا مصر کا علاقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ، اس کی قسم کھائی، هذا البلد الامین۔ اور پھر مکہ مکرمہ اور ام البلاد جو کہ سب شہروں کی ماں ہے، اس کی قسم کھائی ہے۔ تین قسمیں بڑی بڑی کھا کر انبیاء علیہ السلام سے جن جگہوں کو نسبتیں ہیں، جن چیزوں کو ان سے نسبتیں ہیں، ان کی قسمیں کھا کر پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس سے اچھا سانچہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا مخلوق میں جس میں ہم نے انسان کو ڈھالا ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو گدھے جیسا رویہ تو نہیں اپنانا چاہیے، اس کو آواز اپنی پست رکھنی چاہیے۔ وغضض من صوتک، اے میرے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ اور پھر وقصد فی مشیک، اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھ، دھیما رکھ، چلا کر نہ بولا کر، کرختگی سے نہ بولا کر، چلا کر نہ بولا کر،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو یہ جو آواز انسان بلند کیا کرتا ہے یہ کب کرتا ہے؟ یہ غصے میں جب آدمی آتا ہے، جب اس کو کسی پر غصہ آتا ہے تو غصے میں آدمی اپنی اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے، نارمل جو اس کی رویہ ہے، بیہیویئر ہے، اس سے نکل جایا کرتا ہے۔ تو اس غصے کو فرمایا کہ کنٹرول کر۔ اس حکم میں کہ اپنی آواز کو پست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیاد اور وہ سبب جو اس کا باعث بنا کرتا ہے اس کو کنٹرول کرو، اس کو قابو میں رکھو۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے کہ تمہاری نظر میں پہلوان کون ہے؟ پہلوان سے مراد ہے مرد، یعنی صحیح کامل انسان جو قوت میں کامل ہو، وہ کون ہے؟ آج جو ہے وہ نوجوان باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں کہ ہم اچھی باڈی ہو جائے ہماری، یہ بھی گنجائش ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے اچھا ہے، کیونکہ بہت سے وہ کام کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس نیت سے کرنا چاہیے، اگر باڈی بلڈنگ بھی ہو تو اس نیت سے ہونی چاہیے کہ یہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرے ذمے اللہ کے کام ہیں، دین کی خدمت ہے، میں اس میں اس طاقت کو استعمال کروں گا۔ کسی کافر جیسا بننے کی خواہش میں نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس جیسا لگنے شروع ہو جاؤں، یہ خطرناک نیت ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو لیکن فرمایا کہ یہاں پوچھا بھائی مضبوط آدمی، طاقتور آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ الذی لا یصرعہ الرجال، کہ جو کسی میدان میں آ کر ہاتھ کھڑا کرے اور کوئی اس کے مقابلے پر آئے تو اس کے پٹخ کر دے دے اور خود وہ کسی سے نہ پٹخا جائے، اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، ایسا آدمی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، یہ آدمی نہیں ہے، یہ طاقتور آدمی نہیں ہے۔ صحابہ پریشان کہ پھر کون طاقتور ہے؟ طاقت کا معیار تو یہی ہے۔ آپ نے فرمایا الذی ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور آدمی وہ ہے، قابل تعریف آدمی وہ ہے، گولڈ میڈل اس کو ملنا چاہیے۔ دوسرے لفظ میں آپ یوں کہہ لیجئے، پہلوانی کا، طاقت کا، مردانگی کا اگر کسی کو گولڈ میڈل دینا ہے، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال جواب صحابہ سے کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارے خیال میں پہلوانی کا اور طاقت کا گولڈ میڈل کسے دینا چاہیے، انعام کسے دینا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہوئی جو ہمارے خیال میں ہے کہ اولمپکس کے مقابلے ہوں اور میچ ہوں اور کشتی ہو، کبڈی ہو، تو اس کے بعد جو آدمی پچھاڑتے سب سے اونچا نکل جائے وہ مستحق ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، لیس الشدید بالسرعہ، یہ آدمی طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور آدمی وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جس کو غصہ آئے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، یہ ہے طاقتور انسان۔ اس کو گولڈ میڈل ملے گا اللہ کے ہاں سے، دنیا کا نہیں۔ دنیا کے گولڈ میڈل کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت استاد جی فرماتے کہ میں ایک دفعہ ایک گھر میں گیا تو وہاں کچھ کپ رکھے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ کپ ہیں جو ہم انعام میں جیتے ہیں۔ تو بزرگوں کی اپنی اپنی نظریں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ یہ کیسے کپ ہے کہ جن میں نہ کوئی چائے پی سکتا ہے نہ کوئی پانی پی سکتا ہے، یہ صرف ایک سجاوٹ کی چیز رہ گئی، کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہے۔ فائدہ اور ہے، سجاوٹ اور چیز ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا انعام دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی بات پر غصہ آئے، بھلے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، بعض دفعہ ہمیں غصہ آتا ہے جائز آتا ہے، اور بعض دفعہ آتا ہے ہم زیادتی پر ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال غصہ آ گیا انسان کو، چاہے وہ جائز کام کی وجہ سے آیا، جائز بنیاد پہ آیا ہے یا ناجائز آیا ہے، تو فرمایا کہ اس موقع پر جو انسان غصے کو
اپنے غصے پر عمل کرنے پر قادر ہے، یعنی وہ اختیار رکھتا ہے کہ غصے کا جو تقاضا اس کے ذہن میں آیا ہے، مثلا غصہ آیا تو دل چاہا کہ 10 جوتے لگا دوں، لگا سکتا ہے، حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ غصہ جو ہے نا، ایک بزرگ سے کہا گیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، انہوں نے کہا غصہ بڑا سیانہ ہے، یہ طاقتور پر نہیں آتا، کمزور پر آتا ہے۔ عام طور سے جو ہمارا غصہ ہے وہ کمزور پر آتا ہے، کمزور پر نکلتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسا بھی سوچ لو کہ ایک وہ ہستی بھی ہے، ایک وہ ذات بھی ہے کہ جس کو ہمارے صبح سے شام تک اعمال پر پتہ نہیں کتنا غصہ آتا ہے، اور صرف اس کو نہیں آتا، اس کی مخلوقات کو آتا ہے، زمین کو آتا ہے، آسمان کو آتا ہے، سمندر کو آتا ہے، ہواؤں کو آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نافرمان انسان کو پکڑ کر ہم دبوچ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں، اس کے سنورنے کے انتظار میں، وہ سنور جائے گا۔ تو وہ فرمایا کہ یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جس کو ہم پتہ نہیں کتنا غصہ دلاتے ہیں، کتنا ہی تنگ کرتے ہیں ہم ان کو، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کی مخلوقات کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں سے یہ اصول ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو معاملہ تم اللہ سے اپنے لیے چاہتے ہو، اللہ سے آپ مانگتے ہیں اللہ فضل، یا اللہ کرم، یا اللہ پردہ پوشی، یا اللہ درگزر، مانگتے ہیں، ہر انسان مانگتا ہے، جو بھی سمجھدار آدمی وہ مانگتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ صبح سے شام تک جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اللہ کی منشا کے پورا مطابق نہیں ہے، بہت سی بلنڈر کیے ہیں میں نے، بہت سی غلطیاں کی ہیں، بہت سے گناہ کیے ہیں، بہت سی جگہوں پر اللہ کو ناراض کیا ہے میں نے، جانتا ہے، اسی لیے تو معافی مانگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تم اللہ سے مانگتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ وہ کرے، تم اس کی مخلوقات کے ساتھ وہ کرنا شروع کر دو، اللہ کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم نے کسی اس کی مخلوق پر کر دیا، درگزر کر دیا، چھوڑو کوئی بات نہیں، جاتا کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ لیکن اگر تم نے مخلوق کا حساب لینا شروع کیا تو پھر وہ بھی حساب لے گا۔ وَمَن نُوقِشَ بِالْحِسَابِ عُذِّبَ، اور اللہ نے جس کا حساب، جس کو پکڑ لیا حساب کے لیے، وہ پھر چھوٹے گا نہیں، سستا نہیں چھوٹے گا۔ تو اس لیے جیسے اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ درگزر ہو، ہمیں مخلوق کے ساتھ بھی درگزر کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غصہ بڑا سیانہ ہے، کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ طاقتور پر زیادہ زیادہ آدمی اندر ہی اندر کچھ کہہ سن کے اپنے نفس کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، باہر کچھ نہیں کہتا۔ مثلا باس نے بلا کر، جو ہائر اتھارٹی ہے اس نے بلا کر ڈانٹ کھلا دی، کیا کرے گا؟ غصہ تو بہت آ رہا ہے اندر سے، لیکن کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں پہنچا، تھوڑے سے کھانے میں تاخیر ہو گئی، غصہ تو وہ اکٹھا ہوا پڑا ہے، اور بیوی پر بریسٹ کھول دیا، کیونکہ کمزور ہے، سمجھتا ہے کہ میرا یہاں بس چلتا ہے، یا بچوں کی پٹائی کر دی، تو یہ بات غلط ہے کہ کمزور پر آدمی اپنے غصے کا اظہار کرے۔ اس لیے فرمایا کہ غصے کا ہاں فرمایا کہ طاقتور انسان کون ہے، بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور نے گویا کہ سوال کیا ہے کون طاقتور انسان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے، جو سب مقابلوں میں اول نمبر آتا جائے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آئے، اور غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت آئے گا، یہ اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر۔ اللہ نے انسان کو جامع ایک مخلوق بنایا ہے، جس میں بہت ساری مخلوق کی خصوصیات ہیں، اس میں رحم بھی ہے اور اس میں غصہ بھی ہے۔ غصہ اس کا انسان کا یہ درندوں کی صفت ہے، درندے کو غصہ آتا، حیوان کو غصہ آتا، اور پھر وہ غصے میں کچھ نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ انسان کے اندر یہ صفت اللہ نے رکھی ہے، لیکن رکھی اس لیے ہے کہ یہ اس سے موقع پر کام لے، یعنی گویا کہ یہ ایمرجنسی کی ایک چیز ہے۔ جب کبھی کوئی
ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں اللہ کہے کہ اب غصہ کرو، وہاں اس کام لینا ہے۔ صحابہ کا یہی تو مسئلہ تھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا غصہ جو تھا وہ دشمنوں پر نکلتا تھا، کافروں پر نکلتا تھا، آپس میں نہیں نکلتا تھا۔ آپس میں رحماء بینہم، آپس میں تو نرم دل تھے ایک دوسرے کے لیے، شفیق تھے۔ تو غصہ جو ہے اس کو رکھنا ہے، اس کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا جائے، یہ تو اللہ بھی نہیں چاہتے، اللہ کی فطرت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی جو نظام ہے اس کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو لیکن اس کو ڈائریکشن دینی ہے، اس کو رخ دینا ہے کہ یہ صحیح جگہ پر نکلے، یعنی جہاں اللہ چاہتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل جو ہے اللہ کے لیے کسی چیز سے، کسی انسان سے محبت کرنا، اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ یہ نفرت کرنا بھی، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور یہ بھی اللہ کو مطلوب ہے۔ تو غصے کا اظہار اس جگہ پر ہونا چاہیے، کمزور پر نہیں ہونا چاہیے۔ کمزور پر اظہار کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی خدا نخواستہ ہم ایسی ہی توقع رکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو غصہ آئے، وہی حدیث پاک چل رہی ہے، اور وہ اس کو جاری کرنے پر، یعنی اس پر عمل درآمد کرنے پر قادر ہو پوری طرح، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر وہ معاف کر دے، چھوڑ دے، اپنے غصے کو پی جائے۔ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو اپنے غصے کو پی جائے حالانکہ اس غصے کو جاری کرنے پر، اس کا اظہار کرنے پر قادر ہے، پوری طرح قادر ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بنتا ہے، لیکن پھر بھی پی جائے۔ فرمایا اس کو انعام ملے گا، اس کو گولڈ میڈل ملنے جا رہا ہے۔ یہ صدارتی ایوارڈ اور صدارتی گولڈ میڈل تو بہت نیچے کی چیز ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو اللہ اس کو دینے والے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اس انسان کو اللہ بلائیں گے جو اپنے غصے کو پی گیا۔ یہ موقع آتے ہیں شادی شدہ انسان کے بھی لیے، بہت ساری جگہ پہ آتا ہے، بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، بہت غصہ آیا، دماغ شارٹ ہو گیا، بی پی ہائی ہو گیا، کہتے اس نے ایسی بات کی، میرا تو بس میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ نہیں، یہ اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا، یہی تو کام ہے۔ روڈ پر جا رہے تھے، کسی نے غلط اوورٹیک کر دیا تو جناب پوری گردان شروع ہو گئی گالیوں کی، ایسے احمق ہیں، کمینے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں، ایسے لفظ تو زبان پہ آنے بھی نہیں چاہیے ممبر پر بیٹھے۔ یہ بھی غصہ ہی ہے۔ یا اتر کر جو ہے اس کو بیچارے کی دھلائی کر دی پکڑ کر، رکشے والا تھا، ریڑھی والا تھا، آپ گاڑی والے تھے، تو کیوں اس نے کیا کرنا آگے؟ نہ وہ آپ کے خلاف کسی کورٹ میں جا سکتا ہے، نہ وہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، آپ 2-4 آدمی ہیں، وہ اکیلا ہے بیچارہ، کیا کر سکتا؟ تو یہ موقع ہوتے ہیں جہاں انسان غصے کو پر عمل درآمد پر پوری طرح قادر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ایسا کر سکتا ہے لیکن پھر غصہ پی جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ میں، حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ ملائیشیا کا سفر تھا، تو وہاں ایئرپورٹ ہی جانا تھا، تو وقت تھوڑا تھا، تو جو ہے وہ گاڑی کو ایک خاتون نے غلط طریقے سے گاڑی آگے لائی، تو وہ لگ گئی، ہماری گاڑی کو لگ گئی، تو ساتھی نیچے اتر کے بہت غصے میں تھے۔ تو فرمایا کہ غلطی اس کی تھی، تو میں نے کہا کہ نہیں، معاف کر دیں، اس لیے کہ لوہا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ تو سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن کسی مسلمان کا دل ٹیڑھا ہو گیا تو وہ پھر سیدھا ہونا مشکل۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے 2-4، کیونکہ وہی جو ڈینٹ یا وہی جو گاڑی کا آپ کا نقصان ہے وہ آپ کا دوست بھی کر سکتا تھا، اور آپ اس پر ہنس کر خاموش ہو جاتے۔ آپ کا بچہ بھی کر سکتا تھا، گیراج میں کھڑی ہوتی اوپر اینٹ مار دیتا، ہو سکتا تھا، چلتے چلتے ویسے ہی حادثاتی طور سے یہ کام ہو سکتا تھا۔ تو 10 طرح سے ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، صرف سوچنے کی چیز ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، بالخصوص یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے، ایک روڈ پر اور ایک گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، کیونکہ یہاں بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ اور کسی زمانے میں ملازمین کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا، اب بھی ملازموں کے ساتھ ہو جاتا ہے، غلام ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا
ایک صحابی ابو مسعود انصاری ان کا نام تھا، وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے اس کو پیچھے سے، اور بہت غصے میں تھے۔ پیچھے سے حضور نے فرمایا اعلم ابا مسعود، آواز نہیں سنی انہوں نے، پھر فرمایا، جب تیسری دفعہ پلٹ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو کوڑا یا جو بھی چیز تھی اس سے مار رہے تھے وہ چھوٹ گیا نیچے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو مسعود، اور یہ دیکھو کہ جس ہستی نے تمہیں اس پر قدرت دی ہے وہ تم پر بھی قادر ہے، یعنی جیسے اس نے تمہارا جرم کیا، تمہیں غصہ دلایا، تمہیں کچھ کیا ہے، ایسے ہی تم بھی ایک ہستی کے جرم وار ہوتے ہو۔ جب وہ تمہارے ساتھ کرم والا معاملہ کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ فوراً بات سمجھ میں آ گئی۔ صحابہ آگے سے ہیل حجت نہیں کرتے تھے، بات جو ہی سمجھ میں آئی فوراً سرنڈر کر دیا، پہلے کوڑا پھینکا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو فرمایا ہوا حر لوجہ اللہ، یا رسول اللہ یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار دینار کا ہوگا، وہ درہم کا ہوگا، آزاد ہے۔ فرمایا ہاں اچھا کیا تم نے، اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے للفحتک النار، تو آگ، جہنم کی آگ کی لپٹیں تمہیں پکڑ لیتی۔ اور فرمایا کہ اللہ اقدر علیک منک علی ھذا یا ابا مسعود، اے ابو مسعود، اللہ کو تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تمہیں اس انسان پر ہے۔ تم تو اس کے خالق و مالک نہیں ہو، اس کی زندگی کے مالک نہیں ہو، تم نے تو صرف خریدا ہے اس کو، اور اللہ تو تمہارے خالق ہیں، مالک ہیں، اور تمہارے رازق ہیں، تمہارے سانس کے جو ہے تمہیں دینے والے ہیں، اور اس کی نعمتوں کے سمندر میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ جب وہ تمہارے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں تو تم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ تو یہ چند موقع ہوتے ہیں جہاں انسان کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ غصہ پورا کر سکتا ہے، اس کا انعام فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، تشریح اس کی کھلتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص، پھر دوبارہ حدیث پاک سن لیں، کہ جو شخص اس کو غصہ آئے اور وہ اس غصے کو پورا کرنے پر قادر ہو اور پھر اللہ کے لیے چھوڑ دے، غصہ پی جائے، من کظم غیظا، غصے کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن پوری مخلوق کے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ ہے انعام، یہ ہے گولڈ میڈل۔ آپ کا ورلڈ کپ اور فلاں کپ اور فلاں کپ، یہ تو اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ پوری دنیا، سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، سب سے آخر، اس کے بعد کوئی بھی نہیں انسان جائے گا جنت میں، تو آخر میں ایمان کا ایک ذرہ لے جائے گا، اس کو جو اللہ جنت عطا فرمائیں گے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور جنت کی ایک بالش زمین فرمایا، جتنے میں کوڑا گرایا جائے اس کے نیچے جتنی جگہ آ جایا کرتی ہے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنے پر قادر ہو اور پھر پی جائے، اپنے غصے کو قابو کر لے، تو فرمایا اس کو اللہ قیامت والے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان سب موجود ہوں گے۔ اتنی بڑی تقریب کون ارینج کر سکتا ہے کسی کو انعام دینے کے لیے؟ تو اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کریں گے، اور اس کو بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے میرے خوف کی وجہ سے اور میری رضا کے لیے ایک موقع زندگی میں آیا تھا، اس کے پاس غصہ آیا تھا اس کو اور وہ پی گیا تھا، آج میں اس کو یہ اختیار دیتا ہوں، یہ اس کو انعام دیتا ہوں کہ یہ جنت ہے، اور اس میں جون سی حور اس کو اچھی لگے اس پر ہاتھ رکھ لے اور اس کی یہ اللہ کا انعام ہے اس کے لیے۔ اب دنیا کے انعام کیا ہے؟ اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا کہ مضبوط آدمی، طاقتور آدمی وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑ ڈالے، طاقتور آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہو، اپنے غصے پر قابو رکھتا ہو۔ جو جلدی گرم ہو جائے وہ انجن اچھا نہیں ہوتا، وہ گاڑی اچھی نہیں ہوتی، وہ مشین اچھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہیٹ اپ ہو گئی۔ کیا ہوا ہیٹ اپ ہو گئی؟ نہیں یہ اب چل نہیں سکتی، مزید اس کو تھوڑا سا بھی اور چلائیں گے، گاڑی کو ہیٹ اپ ہو گئی ہے، ابھی ذرا تھوڑا اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اگر چلائیں گے تو یہ تو بیٹھ جائے گا، انجن بیٹھ جائے گا، اور جو ہے ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا، اور بہت بڑی گاڑی ہو تو لاکھوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز جلدی گرم ہو جائے وہ اچھی نہیں ہوتی، تو جو انسان جلدی گرم ہو جائے وہ بھی اچھا انسان اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الغضب یفسد الایمان، غصہ انسان کے ایمان کو، یعنی اس کے دین کو
اور اس کے ساتھ آپ ملا لیجئے اس کی معاشرت کو تباہ کر دیتا ہے، بد ذائقہ کر دیتا ہے، بد مزہ کر دیتا ہے۔ جیسے شہد بہت اچھی، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، فی شفاء للناس، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور لذت ہے اس کے اندر، اس میں شفا ہے، اور اللہ کی بہت ساری اس میں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اس ایک نعمت کے اندر۔ لیکن فرمایا کہ اس کے اندر اگر تم ایلوا ڈال دو، کوڑ تما جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، کڑوی چیز ہوتی ہے، تو شہد کا ذائقہ بد مزہ، وہ شہد نہیں رہے گی، وہ کوئی اور ہی چیز ہو جائے گی۔ تو اس طرح فرمایا کہ جو شخص غصے کو قابو نہیں کرتا اور غصے پر اس کو قابو نہیں ہے، اس کا دین بھی ایسے ہی کڑوا ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی ایسی کڑوی ہو جاتی ہے، اس کا گھر بھی ایسے ہی جو ہے وہ بے سکونی کا اڈا بن جایا کرتا ہے۔ گھر تو اللہ نے سکون کی جگہ بنائی تھی، لیسکن الیہا، اور گھر تو ہے ہی وہ چیز جہاں جا کے انسان کو راحت ملے۔ لیکن جو انسان اپنے آپ کو، اپنے غصے کو قابو نہیں کرتا، اس کا گھر جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ یہ کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب غصہ آئے، اس کے مختلف طریقے فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطان دلاتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا، تو تمہیں اگر غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، اس سے طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول کر دو۔ غصہ آئے گا لیکن اس کو تم نے کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے، اور اس خیال سے کرنا ہے کہ جیسے مجھے اس شخص پر غصہ آ رہا ہے۔ اچھا ویسے غصہ آتا کیوں ہے؟ یہ بھی بزرگوں نے اس کی بھی وجہ لکھی ہے۔ فرمایا اصل میں غصہ آتا اس لیے ہے کہ آدمی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بھلا وہ کیسے؟ خدا کیسے بنتا ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ خدا وہ ہستی ہے، خدا وہ ذات ہے کہ جس کی چاہت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہستی ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ خدا وہ ہستی ہے۔ بندہ تو قدم قدم پر اس کی چاہت ٹوٹتی ہے۔ ہم ہیں، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرمائے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں منصوبے بناتا ہوں، اس کے لیے میں جوڑ جمع کرتا ہوں، اور اس کے لیے ساری تیاریاں پوری ہوتی ہیں، ایک دم کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ میرے منصوبے دھرے کے دھرے۔ اسے میں نے جانا کہ کوئی ہستی ہے جس کی چاہت چلتی ہے، میری نہیں چلتی، انسان کی چاہت نہیں چلتی۔ تو انسان جو یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا کام کیوں ہوا، آج ہانڈی میں نمک زیادہ کیوں ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی چاہت کو مسلط کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے چاہا اس کے خلاف ہوا۔ ایک آدمی نے ایسا کیوں کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی بندہ نہیں بنا، یہ خدا بننے کی خواہش کرتا ہے۔ اور خدا نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، یہ جو خدائی ہے یہ تو میری چادر ہے، جو اپنے آپ کو بلند سمجھنا یہ میری چادر ہے، جو اس سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو جو بندہ غصے کا تیز ہے اور ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، وہ بیچارہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، آخرت بھی نقصان میں لے جاتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، غصے فرمایا اس کا باپ تکبر ہے اور اس کی بیٹی ندامت ہے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے آپ کے، غصے میں بولے گئے بول، یہ ہمیشہ زندگی میں انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ایک موقع پر ہو گیا، زندگی بھر انسان جب اس بات کو سوچتا ہے ندامت سے ڈوب جاتا ہے کہ میں نے باپ کے سامنے اونچی بول دیا، میں نے استاد کے سامنے یہ حرکت کر دی، میں نے کسی ایک بیچارے راہ جاتے ریڑھی والے کو مار دیا، پیٹ دیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ۔ اب میں اس سے کب کہاں کیسے معافی مانگوں؟ قیامت والے دن پتہ نہیں کتنی نیکیاں لے گا میری وہ۔ یہ سب ہو جاتا ہے، یہ ندامت ہوتی ہے جو انسان کو آتی ہے بعد میں، وقتی طور پر اس پر ایک جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، وہ ایک کام کر بیٹھتا ہے، پھر ساری عمر پچھتاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جیلیں ساری غصے سے بھری پڑی ہیں، جتنی بھی جیلیں ہیں اس میں غصے ہی ہے جو وہاں تک انسان کو لے گیا ہے۔ تو اس لیے اس عنصر کو اگر انسان زندگی سے نکال دے تو اس کی زندگی شہد ہو جاتی ہے۔ یعنی زندگی شہد ہے، مسلمان کی زندگی میٹھی ہے اور سکون ہی سکون ہے، وہ تو اس میں جو کڑواہٹ پیدا کرتی ہے وہ فرمایا یہ وہ تمہارا غصہ پیدا کرتا ہے، یہ تلخی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کو نکالو گے تمہاری زندگی، تمہیں دنیا میں اللہ جنت کے نظارے دے دیں گے، دنیا میں اللہ جنت کے جو ہے وہ مزے تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد